67 دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ علی القوم الکافرین ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ جس انداز میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اسی انداز میں صدق اللہ العظیم پڑھنا منع ہے۔ سننے والے یہ سمجھیں گے کہ صدق اللہ العظیم بھی قرآن کی آیت ہے، تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ صدق اللہ العظیم کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہاں تک آیت مکمل ہو گئی، اب جو صدق اللہ ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انسان کی بات ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، اللہ نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، العظیم جو بہت بڑی ذات ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ کو جو احکامات ملے ہیں، نازل کیے گئے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو ایسا سمجھا جائے گا کہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچا لے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، لستم علی شیء، تم کسی مضبوط بات پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم تورات، انجیل اور جو تمہارے رب کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا
اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے نہ لگ جاؤ تب تک تم کسی چیز پر نہیں ہو۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے نبی آپ کے پروردگار کی طرف سے جو آیتیں احکام آپ کی طرف اتارے جا رہے ہیں ان میں سے بہت سے احکام کا انکار کر کے لوگ کفر اور سرکشی میں بڑھ رہے ہیں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، کافروں پر افسوس مت کریے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو لوگ یہودی ہیں اور جو لوگ صابی ہیں اور جو نصرانی ہیں، من آمنا باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا موت پر اور نہ ان کو کوئی غم ہوگا قیامت کے دن۔ یہ تین آیتیں در حقیقت دو طرح کے مضامین ہیں۔ آیتیں تین ہیں، کیا ہو گیا، آئیں گے؟ اچھا، آیتیں تین ہیں اور مضمون دو ہیں۔ پہلا مضمون ہے گزشتہ آیتوں سے اس کا تعلق سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے، مدینہ آنے سے پہلے حضور کی مدینہ ہجرت سے پہلے ان کا ڈنکا بجتا تھا، ان کا بول بالا تھا۔ جب حضور آئے مدینہ تو یہودیوں کے مقام اور مرتبے میں کمی ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل کمزور پڑ جاتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، جب سورج نکلتا ہے تو ہزاروں ستارے اگرچہ کہ آسمان پر ہوتے ہیں، لیکن اکیلے سورج کی آمد پر لاکھوں ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ آسمان سے کہیں جاتے نہیں ہیں، ہوتے تو ہیں لیکن افق پر نظر نہیں آتے۔ پھر جب تک آسمان دنیا پر ہوتا ہے، نہ کسی ستارے کے وجود کا کسی کو احساس ہوتا ہے اور نہ کسی اور روشنی کا احساس ہوتا ہے، بلکہ وہ موجود تو ہے لیکن نگاہوں میں اس کی وہ پنپتا نہیں ہے، کسی کے جچتا نہیں ہے۔ یہی حال مدینے میں جب آفتاب نبوت طلوع ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، تو مدینے کے یہودی اپنے آپ کو بہت کمتر محسوس کرنے لگے، حسد کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو گزشتہ آیتوں میں تنبیہ کی تھی اور بتایا تھا کہ تم جتنے تورات پر عمل کرنے کا دعویٰ کر لو، اس وقت تک تم ایمان والے اور کامیاب نہیں کہلاؤ گے جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن کریم پر بھی ایمان نہ لاؤ۔ تو یہ ایک بات تھی۔ حضور کے خلاف یہودیوں کی سازشیں ہوتی تھیں، آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جاتے تھے، کئی مرتبہ آپ پر حملہ کیا گیا، زہر دیا گیا اور نامردوں کی طرح جادو کیا گیا، سحر کیا گیا۔ آپ کسی جگہ فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اوپر سے پتھر گرانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ساری چیزیں جو یہودی کرتے تھے، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ حضور اپنے مشن سے ہٹ جائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دو باتیں کہیں۔ پہلی بات یہ کہی کہ نبی آپ جس ذمہ داری کو لے کر کے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اس ذمہ داری سے آپ کو ہٹنا نہیں، اس میں ذرہ برابر کوتاہی آنی نہیں چاہیے۔ انسان اپنے مشن سے ہٹتا ہے تو اس کی تین وجوہات ہوتی۔ پہلی وجہ یہ ہوتی ہے انسان کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں، کچھ بتاؤں لوگوں کو، حق بولوں تو میری عزت، میری جان، یہ ساری چیزیں داؤ پر لگیں گی۔ تو یہ خطرے سے آدمی نمٹنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تو پیچھے ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان آگے والوں سے مایوس ہو جاتا ہے کہ یار کتنا سمجھائیں، بار بار کے سمجھانے کے باوجود یہ لوگ انکاری ہیں، قبول نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے سر کھپانے کا فائدہ کیا ہے۔ اور تیسرا کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو اپنے کسی نفع اور منفعت کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں سچ کہوں گا
تو لوگوں میں جو میری عزت ہے، جو میرا بھرم ہے، وہ ختم ہوگا، جو لوگ مجھے عزت و احترام سے ملتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، لہذا وہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے یہاں کہا کہ اے نبی، آپ اپنے مشن میں لگے رہیے، ایک ایک چیز جو آپ تک اللہ کے ذریعے اللہ نے پہنچائی ہے، جبرائیل کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے، وہ ساری چیزیں آپ امت تک پہنچائیے۔ یہ ہے فرض منصبی، اس کو کہتے ہیں نبوت کی ذمہ داری۔ اسی لیے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے یا ایھا الرسول، رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو، رسول کہتے ہیں پیغام بر کو، کہ جو پیغام لاتا ہے پہنچاتا ہے۔ تو اس پورے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ ما انزل الیک من ربک، اس کی وضاحت میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ما انزل الیک من ربک، اس میں قرآن بھی داخل ہے، اور قرآن کے علاوہ جو وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھی، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور وحی غیر متلو جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی بے شمار احادیث ہیں، اوحی اللہ الیہ، اللہ نے میری طرف وحی فرمائی کہ فلاں فلاں، جو حدیث قدسی جس کو کہا جاتا ہے، جو قرآن نہیں ہے لیکن وہ حدیث ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات نہیں ہوتی، بلکہ مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ قرآن میں اس کو بتایا گیا سورہ نجم کے اندر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ہے نبی کا مقام کہ نبی اپنی زبان سے جو جملہ، جو لفظ، جو بات نکالتے ہیں وہ ان کی اپنی دل کی بات نہیں ہوتی، ان هو الا وحی یوحی، بلکہ وہ بھی وحی ہوتی ہے جو آسمان سے ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اب قرآن اور حدیث، ان میں فرق یہ ہے کہ قرآن میں مضمون بھی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ حدیث میں مضمون تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے قرآن اور حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ اب اس ذمہ داری کو حضور نے ضرور پورا کیا ہے۔ وہ کیسے؟ حضور نے خود یہ فرمایا اپنے بارے میں کہ میں نے تمہارے کام کی اور فائدے کی جتنی چیزیں تھیں، میں نے وہ ساری چیزیں تم تک پہنچا دی، اور وہ ضروری چیزیں جس میں انسان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، حضور نے وہ ساری چیزیں پہنچا دی۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ الزام اور بہتان سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگا سکتا کہ نعوذ باللہ آپ نے کوئی چیز چھپائی ہو، نعوذ باللہ آپ نے کوئی چیز نہ بتائی ہو۔ آپ نے ہر چیز، چونکہ فرض منصبی ہے، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ تک پہنچایا گیا۔ اور جو آخری حج آپ نے فرمایا، حجۃ الوداع، اور اس کے کچھ مہینوں بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس حج میں آپ نے صحابہ کے سامنے یہ اقرار لیا تھا اور پوچھا تھا کہ بتاؤ لوگو، میں نے اپنی ذمہ داری اور جو کچھ تمہارے کام کی ضرورت کی چیزیں تھیں تم تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ صحابہ نے کہا ہاں، ساری چیزیں آپ نے بتا دیں کہ دنیا کیسے گزاری جائے، آخرت کیسے کامیاب کی جائے، آپ نے ساری چیزیں بتا دی۔ اب اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ جو آپ نے مجھے دیا میں نے امت تک پہنچا دیا۔ 3 مرتبہ آپ نے اللہ کو گواہ بنایا اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ نے جو ذمہ داری دی تھی میں نے امت تک پہنچا دی۔ اب امت کے کندھوں پر اللہ کے نبی نے ذمہ داری ڈالی کہ الا، خوب سن لو، فلیبلغ الشاہد الغائب، یہاں جو حاضر ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ میری طرف سے آنے والی اس دعوت کو، میری طرف سے آنے والی اس امانت کو ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو یہاں نہیں ہیں، اور ان تک پہنچانا ہے جو ابھی دنیا میں آئے نہیں۔ بس اس اعلان کے بعد صحابہ دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلے، اور پھیل کر کے ان لوگوں نے اس رسالت کے پیغام کو دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں پہنچایا۔ مختلف تبلیغ کے طریقے اختیار کیے گئے، جہاں لوگ سمجھدار تھے وہاں زبان سے دعوت دی گئی،
اخلاق سے دعوت دی گئی، جہاں لوگ سرکش تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت کے اعلان کو ماننے کے لیے مقابلے پر آئے تو طاقت کے ذریعے پھر ان کا مقابلہ کیا گیا، ہمت کے ساتھ ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا گیا۔ تو جہاں حوصلے کی ضرورت تھی وہاں حوصلے سے پیغام پہنچایا گیا، جہاں صرف اخلاق کی ضرورت تھی وہاں اخلاق سے، لیکن صحابہ نے اس پیغام کو امت تک منتقل کیا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حدیث ہے، اور حضرت جابر کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بھی حدیث ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ جو کچھ میں نے تمہارے فائدے کی چیزیں تھیں ساری تم تک پہنچا دی ہیں، اب اس پر مضبوطی سے جمے رہو۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑے رہنا، کہیں وہ تم سے چھوٹنے نہ پائے، راستے سے تم بھٹکنے نہ پاؤ۔ تو الغرض قرآن اور حدیث، یہ دونوں چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے طور پر امت کو دیں۔ اب پھر اس کی جو تشریحات ہیں، حدیثیں کیا ہیں؟ قرآن کی تشریح ہے، قرآن کی تفسیر ہے۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں، سنت میں اپنے عمل سے، اپنے قول سے بتایا کہ قرآن کی اس آیت پر عمل کا کیا طریقہ ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کتنے وقت پڑھنا ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، نماز کتنے رکعت پڑھنا ہے قرآن میں نہیں ہے، لیکن قرآن میں ایک عام حکم ہے کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ۔ اب اس نماز کو نبی نے بتایا پڑھ کر کے کہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اصول بتائے، طریقے بتائے اور ضوابط بتائے، شرائط بتائے، آداب بتائے، سنن بتائی، واجبات بتائیں، مستحبات بتائیں، نفلیں بتائیں کہ کون سی عبادت کیسے کی جانی چاہیے۔ زکوٰۃ کا معاملہ لے لیجئے، زکوٰۃ کتنی دینی ہے قرآن میں نہیں ہے، صرف ایک حکم ہے کہ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، لیکن کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، یہ ساری تفصیلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہاں ایک بات کہی جا رہی ہے، اے نبی اگر آپ نے ایک حکم بھی پہنچانے کے اندر اگر آپ نے کوتاہی کی تو یوں سمجھا جائے گا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ، ظاہر ہے کہ حضور رسالت کا حق ادا نہ کریں یہ تو ناممکن ہے، لیکن ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے، ذمہ داری کا احساس بتانے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ حالات میں جم کر اپنے مشن پر کام کرنے کے لیے اللہ یہ تسلی بھی دے رہا کہ ان لوگوں کے سے مایوس ہو کر اگر آپ اپنے مشن سے پیچھے ہٹیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ رہے۔ اب آگے اللہ ہمت دے رہا ہے، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی باتوں سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مخالفتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو لوگوں سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، جب یہ آیت نازل ہوئی، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی حفاظت کے لیے کچھ صحابہ نے اپنی زندگیاں لگا دی تھی۔ کچھ صحابہ تھے جو ہمیشہ حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے حفاظت کی خاطر، سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے، مسجد میں آتے تو آپ کے ساتھ ہوتے، بازار میں جاتے تو ایک حلقہ ہوتا تھا صحابہ کا، درمیان میں حضور کو لے کر چلتے تھے تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو، کوئی نقصان نہ ہو۔ جب یہ آیت کا ٹکڑا نازل ہوا واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ بچائے گا، تو امی عائشہ کہتی ہیں کہ اپنے حجرے مبارک سے حضور نے اپنا سر مبارک باہر نکال کر ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگو اب تم چلے جاؤ، اس لیے کہ میری حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے، اب تمہاری ضرورت نہیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا کہ آپ کو پوری زندگی کوشش کے باوجود 22-23 سال تک آپ نے جس جواں مردی، جس ہمت، جس حوصلے کے ساتھ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، رسالت کو لوگوں تک پہنچایا، اس پیغام کے اوپر آپ کو اپنی جان کا بھی خطرہ تھا، دھمکیاں دی گئیں، بلکہ ہجرت کے موقع پر آپ کے قتل کے فیصلے کیے گئے، دارالندوہ میں بیٹھ کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی اور بعد میں پھر داماد رسول سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر لٹا کر لوگوں کی امانتیں، یہ ان کی امانتیں تھیں جو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، ان کی امانتیں ان کے حوالے کی اور کہا کہ علی جب آپ بیدار ہوں تو یہ امانتیں لوٹا دینا اور واپس آنا،
بعد میں کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ اے علی، آپ کو کیا اپنی جان کا خطرہ نہیں ہوا کہ حضور کے قتل کے لیے وہ لوگ تیار ہیں، ننگی تلواریں لیے ہوئے ہیں، اور آپ کو حضور نے اپنے بستر پر لٹایا، آپ کو اپنی جان کا خطرہ نہیں ہوا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں واقعی صحابہ کا مزاج اور صحابہ کا ایمان دیکھیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں جتنی راتیں آئیں، ان راتوں میں جب میں سوتا تھا، صبح زندہ بیدار ہونے کی امید اور یقین نہیں تھی، بس وہ ایک رات تھی جس میں میں بہت آرام سے سویا، اس یقین پر کہ صبح علی زندہ بیدار ہوگا، کیونکہ نبی نے کہا ہے صبح اٹھ کر کے امانتیں پہنچانا ہے۔ تو نبی کی اس بات پر مجھے اتنا یقین تھا کہ اس ایک رات میں نے جس آرام کے ساتھ اپنی نیند پوری کی، پوری زندگی میں کسی اور رات میں نے اتنی آرام کی نیند نہیں لی۔ تو ایک قتل کے منصوبے بنائے گئے، آپ کو زہر دیا گیا لبید ابن عاصم نے، اور آپ پر جادو ہوا لبید ابن عاصم کی طرف سے، اور ایک یہودن عورت کی طرف سے آپ کو زہر دیا گیا۔ قتل کے مختلف طریقے اختیار کیے گئے، جنگ میں آپ مختلف زخمی ہوئے، وہ معمولی زخم ہیں، اللہ کے نبی پر جو زخم آئے وہ قتل میں شمار نہیں ہوں گے، بس اللہ پاک نے حفاظت فرمائی، اور مخالفتوں کے درمیان میں اپنی ذمہ داری، اپنے مشن کو پوری جواں مردی اور ہمت کے ساتھ آقا نے پورا کیا، اور اللہ کو گواہ بنایا کہ اللہ آپ گواہ رہیے، میں نے ذمہ داری پوری کی ہے۔ اس کے بعد پھر 2-2.5 مہینے میں اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ تو یہ مقام رسالت ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں کافرین سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی آخری نبی ہیں، وہ جانتے تھے کہ تورات میں جس نبی کی آمد کا تذکرہ ہے وہ یہی ہیں، تو جاننے کے باوجود بھی وہ منکر تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جو خود ہی ہدایت کے راستے پر چلنا نہ چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو ہدایت کے راستے پر نہیں چلاتا۔ قل یا اہل الکتاب، اب یہاں سے ایک ضابطہ بیان ہو رہا ہے، وہ مضمون گزشتہ بھی آیا ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، اے اہل کتاب۔ اسی اوپر جو آیت گزری ہے اس کے ضمن میں ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ حضور ایک سفر سے آ رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ میں تھے، دوپہر کا وقت تھا، آرام کے لیے صحابہ میدان میں پھیل گئے، حضور نے بھی ایک درخت کے سائے میں آرام اور استراحت فرمایا۔ آپ نے اپنی تلوار اس درخت کی ٹہنی پر لٹکا دی، ایک بدو دیہاتی آیا اور اس نے تلوار اٹھائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کر کے کہا کہ بتاؤ کہ مجھ سے تم کو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اطمینان کے ساتھ فرمایا اللہ۔ جیسے ہی اس نے یہ لفظ اللہ سنا تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، خوف اور لفظ اللہ کے جلال کی وجہ سے اور حضور کے اعتماد کو دیکھ کر وہ آدمی کمزور پڑا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹی۔ آقا نے تلوار اٹھائی اور پوچھا بتا اب مجھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا آپ کا اللہ یا آپ بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر اس کو معاف کیا۔ تو اس طرح کے واقعات بھی اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے ذکر فرمائے کہ لوگوں سے بچانے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ آج بھی دعوت کے کام کو اگر کوئی اللہ کے لیے کرے، دعوت کے 2 کام ہیں، ایک ہے وہ دعوت کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دی جو اللہ کے باغی تھے، اللہ کے نافرمان تھے، ان کو اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، ان کو اللہ کے نبی نے راہ راست پر آنے کی دعوت دی۔ اور ایک کام آپ کا وہ بھی تھا کہ آپ نے اپنوں کے ایمان کے بچانے کی بھی فکریں کی۔ مختلف موقعوں پر صحابہ کے درمیان میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو آپ انجام دیتے تھے۔ کوئی غلطی دیکھتے فوراً تنبیہ کرتے، کوئی اچھا کام دیکھتے تو آپ تعریف کرتے، لوگوں کو ترغیب دیتے۔ تو یہ جو دوسرا کام ہے کہ اپنے لوگوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور دوسروں تک اسلام کی دعوت کا پہنچانا، ان دونوں ذمہ داریوں میں امت نے اپنے آپ کو لگایا ہے۔ مختلف جگہوں پر جہاں
دوسروں کے پاس دعوت دینے کا اور اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا معاملہ ہے، اس میں تو اگرچہ کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو نیک ہدایت کرتے رہنا اور امر بالمعروف کے فریضے کو انجام دینا، یہ پورے بر صغیر میں خاص طور سے ہندوستان میں یہ کام بہت زور و شور سے چلا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو شکل بھیجی، ان کو جو اس شکل کے بارے میں اطمینان حاصل ہوا، دنیا نے دیکھا کہ اس کام کے جو فائدے امت نے اٹھائے ہیں ایسے ایسے دیہاتوں میں، ایسے ایسے علاقوں میں کہ جہاں ایمان اور اسلام کی روشنی پہنچی تو تھی لیکن لوگ عمل سے کافی دور تھے، تو عمل پر لانے کے لیے اس دعوت کی محنت نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے، اور لوگ دین کی طرف آتے گئے، دین کے جذبات پیدا ہوتے گئے، اور پھر اپنے گھر کے اندر دینی اور ایمانی فضاؤں کو ان لوگوں نے جاری کیا، اجاگر کیا۔ تو یہ جو دوسرا کام تھا، الحمدللہ اللہ نے اس کے لیے سرزمین ہندوستان کو چنا، یہاں کے علماء، یہاں کے اکابر کو اللہ نے وہ موقع دیا، اور یہاں سے اس ذمہ داری کو پورا کیا گیا۔ دین کے جو شکلیں ہیں، ہر علاقے میں دعوت کے طریقے الگ الگ اپنے علاقوں کے تقاضوں کے اعتبار سے پورے کیے جاتے ہیں۔ عربوں میں الگ طریقہ ہوتا ہے، انگریزوں میں الگ طریقہ ہوتا ہے، لیکن ہوتا مقصد یہی ہے کہ جو اپنے ہیں وہ مضبوط ہو جائیں، اور جو اپنے نہیں ہیں وہ ہم سے محبت کے ذریعے دعوت ایمان کے اندر داخل ہوں۔ تو بہرحال آج بھی امت دعوت کے کام سے جڑی ہے، اور اگر آج بھی کوئی اللہ کے لیے اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اپنے مشن میں یوں جڑ جائے کہ نہ لوگوں کے ملامت کی پرواہ کرے، نہ جان کی پرواہ کرے، نہ اپنی عزت کی پرواہ کرے، بس مشن پر جمع رہے، صحیح راستے پر جمع رہے، اللہ تعالیٰ آج بھی حفاظت کرے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ اے نبی، آپ ان سے کہہ دیجئے ان یہود و نصارہ سے کہ اپنے تورات پر ایمان لانے کو اور اپنے انجیل پر ایمان لانے کو کافی نہ سمجھیں، اس لیے کہ تمہاری تورات اور انجیل پر ایمان اسی وقت مکمل ہوگا حتیٰ تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہ جب تک کہ تم تورات کے پابند ہو جاؤ، انجیل کے پابند ہو جاؤ، اور جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اس قرآن کے بھی تم پابند نہ ہو جاؤ۔ پابند ہونے کا ترجمہ حضرت اقدس تھانوی نے کیا ہے، اور جمع رہنے کا ترجمہ بھی بعض مفسرین نے کیا ہے۔ تو دو باتیں اللہ نے فرمائی کہ تورات پر عمل یہ اسی وقت مکمل ہوگا جب قرآن پر بھی عمل کیا جائے گا، اور آج چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اور قرآن کا زمانہ ہے، تو آج کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو کامیابی چاہیے تو اس کو قرآن پر عمل اور یقین کے ساتھ جمنا ضروری ہوگا۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ یہی آیت بعینہ گزشتہ درس میں بھی گزری ہے کہ جب بھی قرآن کا کوئی حکم آتا انکار کرتے، اور انکار کی وجہ سے ان کا انکار اور کفر بڑھتا چلا جاتا۔ پہلی 10 آیتوں پر انکار تھا، 11ویں آیت نازل ہوئی تو 11 آیتوں کا انکار ان کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ آخری میں حضور کو کہا جا رہا ہے فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اچھے انداز میں دعوت دینے کے باوجود اگر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ کو افسوس کرنے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسی مضمون کو دوسرے انداز میں یہاں بیان کیا گیا کہ یقیناً جو لوگ اوپر جو تھی وہ منفی پہلو، یوں کہیے کہ اس کو نفی کے انداز میں، اور یہاں جو ہے یہ مثبت پہلو ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو صابی ہیں۔ صابی کے بارے میں مختلف آراء ہیں، یا تو ستاروں کی پوجا کرنے والے، یا فرشتوں کی پوجا کرنے والے، یا پچھلے کسی اور نبی کے زمانے کے افراد۔ صابی چونکہ اس زمانے میں یہ طبقہ پایا نہیں جاتا، تو جو چیز پائی نہیں جاتی اس کے بارے میں بس خیال کیا جا سکتا ہے۔ صابی یا تو ستارہ پرست تھے یا فرشتوں کی پوجا کرنے والے تھے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور یہودی ہیں اور صابی ہیں یا نصرانی ہیں یعنی عیسائی ہیں، ان سب کے لیے ضابطہ یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخری، جو ایمان لائے۔ اب
یہودی کا ایمان اوپر ہم پڑھ کر کے آئے ہیں کہ اس کا ایمان وما انزل الیک من ربک، یعنی قرآن پر جب تک وہ ایمان نہیں لائے گا اس کا ایمان معتبر نہیں۔ نصرانی کا ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جب وہ قرآن کو بھی مانے گا، اور صابی کا ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جب وہ قرآن کو مانے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان الذین آمنوا میں ایمان والے ہیں، مؤمنین ہیں، وہ تو قرآن کو مانتے ہیں، ان کو کیوں ضابطے میں لایا گیا؟ تو اس کا بہت پیارا سا جواب دیا ہے مفسرین نے، وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ایک بادشاہ اپنا ایک قانون بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ قانون ہے اور سب کو اس پر عمل کرنا ہے، میرے وزیر کو بھی، میری اہلیہ کو بھی، اور پھر عام رعایا کو بھی۔ تو یہ جو بیان کیا جاتا ہے یہ قانون کے وزن کو بتانے کے لیے، یہ اس ضابطے کی حقیقت کو بتانے کے لیے کہ اس ضابطے میں سب شامل ہیں، وہ بھی شامل ہیں جو پہلے سے چل رہے ہیں، اور وہ بھی شامل ہیں جو بعد میں اس میں داخل ہوں گے۔ تو اس لیے ایمان والوں کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ اس میں ثواب اور اجر بتایا جا رہا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کس چیز کا؟ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ غم کس چیز کا؟ یار دنیا میں کوئی اچھے کام کر کے آ جاتا تو اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت بھی آرام کا فیصلہ کر دیا، اور مرنے کے بعد آخرت میں قیامت کے دن بھی دنیا کی رسوائی، دنیا والوں کے سامنے رسوائی سے اللہ پاک نے بچا لیا ہے۔ تو یہ تین آیتیں ہیں، مضمون دو طرح کے ہیں، اللہ کے نبی کی رسالت کا بیان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی کی رسالت پر کامل ایمان اور یقین نصیب فرمائے، اور جو کچھ اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے احکام الہیہ، اللہ ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔